بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے کیا یہ مطالبات پورے کر سکتی ہے جو میں انیشلی کے تھے 2 مطالبات، عمران خان اور دیگر اسیروں کی رہائی کا مطالبہ، اور 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ. باری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ کو آپ کے یہ مطالبات، اگر یہی مطالبات رہتے ہیں ٹل دا اینڈ آف دا مذاکرات، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آپ کے یہ مطالبات پورے کر سکتی ہے؟ میری بات سنیں بھائی صاحب، آپ نہیں بولیں گے. آپ کو میں نہیں بولنے دوں گا. میں پہلے بات کر رہا ہوں، میں نہیں بولنے دوں گا آپ کو. میں چپ. اچھا بالکل پہلے نمبر پہ تو میں سچی بات کر رہا ہوں، آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ حکومت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو بھی مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. تو خان صاحب نے، میں اپنے کپتان عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک دن کہا تھا، شاید آپ پاشا صاحب کو یاد ہوگا، کہ میں ان سے مطالبات کرنا چاہ رہا ہوں، ان سے. ٹھیک ہے جی، ان سے یہ والے، ہاں یہ لوگوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ظاہر ہے انہی کے ساتھ. تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے ہمارے کوئی تقریباً 30 کے لوگ قریب تھے، 30 کے لوگ تھے، 30 لوگ جو ہے ان کو سزائیں دے دیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ جی. اچھا، سزائیں کیا دیں ان کو؟ دروازے کو ہاتھ کیوں لگایا، تصویر کیوں لی، وردی کو پہنی، فلاں فلاں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں افینس ہیں. تو چلو انہوں نے اس کے بنا دیے 10 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 7 سال. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا، جرم بھی تھا، ظلم بھی تھا. تو پھر ہم نے سمجھا کہ یہ جو ہے نا، یہ مذاکرات چل رہے ہیں، کیونکہ یہ کچھ آگے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ اور کہہ رہے ہیں، پیچھے والے کچھ اور لوگ کر رہے ہیں. اچھا جی، وہاں پہ پھر ڈی جی آئی ایس پی کو بھی آنا پڑا. کیا مسئلہ تھا جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ بڑی صفائیاں قوم کو دے رہے تھے. چلیں جی، وہاں سے اب بات شروع ہوتے ہوتے آج جو بات ہوئی ہے نا، ہمارے 19 لوگوں کو، پہلے تو میں اپنی پی ٹی آئی والوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ خوش آئندہ باتیں چلنی شروع ہو گئی. سوال کا جواب نہیں انہوں نے دینا، اپنے میں اسی لیے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اپنے رونے رو رہے ہیں. ایک سیکنڈ ابھی مسئلہ بولیے گا باری صاحب. پاشا صاحب، پاشا صاحب وہ پھر بات، اچھا میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا، میرا وعدہ ابھی میں پھر وہ بات گھومتی پھرتی رہتی ہے. وہاں پہ سنیں، ہوتا یہ ہے کہ جو بندے، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ والے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہ رہی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے یہ حکومت بے بس ہے، یہ چوچو کا مربع انہوں نے اکٹھا کیا ہے، نہر کا. یہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ دیکھیں اکانومی چل نہیں رہی ہے، پاشا صاحب کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے. نہیں، آپ مجھے بتائیں نا. سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے. مجھے نہیں پتا. اچھا، سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ ہے نا، سروائیو کس کا کرنا مشکل ہو گیا؟ حکومت کا. حکومت چل نہیں رہی، ہر جگہ پہ دیکھیں آپ. چل نہیں رہی. ایک سیکنڈ. اچھا سوری، چل رہی ہے؟ نہیں چلیں آپ کو اجازت بولے، کہاں پہ چل رہی ہے حکومت؟ 4 ستون جو ریاست کے ہوتے ہیں، حکومت ہے کہاں پہ؟ سن لینا، پارلیمان، اپر اور لوور ہاؤس چل رہے ہیں، ترمیمیں ہو رہی ہیں آئین میں، قانون سازی ہو رہی ہے، انتظامیہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. انہوں نے 6 کالیں پی ٹی آئی کی ناکام بنائی ہیں، عدالتوں میں مقدمے لگ رہے ہیں، میڈیا میں پروگرام چل رہے ہیں، ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے. اور حکومت کیسے چلتی ہے؟ سب چیزیں تو ہو رہی ہیں. اب سنیں، کیسے، مطلب کون سا کام نہیں ہو رہا؟ پایا صاحب مزہ پھیرا، آپ بولنا نہیں. آپ اچھا ٹھیک ہے جی. ان کی نہلی کا میں نااہل ہو سکتے ہیں. میرے بزرگ دیکھیں، یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی، حکومت آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو حکومت ہے وہ، اب انہوں نے جو کیا کہا میڈم، آپ سن رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے چلنے نہیں دے رہے، 6 کالیں ناکام کر دی ہیں. بھائی آپ نے ویژن دینا ہے اپنا، آپ نے اکانومی کو درست کرنا ہے. آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو ناکام کرنے کے لیے حکومت چل رہی ہے. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی بجائے آپ اپنی بات کریں تاکہ مجھے کچھ سمجھ آئے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب یہ پایا صاحب کی میں ان کی سوجھ بوجھ سے مجھے اتنا مزہ آیا. یہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کو انہوں نے کالیں ان کی کام کر دی، ان کو انہوں نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے. ابھی سن لیں، پایا صاحب کی سوچ سے اوپر چلی گئی یہ چیز. یہ مجھے پتہ ہے، قوم کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ناکام کرنے کی حکومت ہے صرف اور صرف، اور انہوں نے اپنے ایجنڈے پہ کام کوئی کیا ہی نہیں. آپ نے انہوں نے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھی، یہاں پہ انہوں نے روٹی، شہد کی نہریں تو نہیں بہی لیکن معیشت جو ہے وہ سنبھالا مل گیا. بیڑا گرک ہو تمام گیا. ملک. اب میری بات سنیں، خان صاحب نے، پاشا صاحب ایک سیکنڈ، خان صاحب نے کچھ دن پہلے یہ بات، میری بات سن لیں، کچھ دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. یہ خان صاحب نے کہا جی، وہ نہیں سنا آپ نے؟ تعریف کی ہے انہوں نے، شہباز شریف کی. اچھا ایک چھوٹی سی بات باری صاحب، ایک چھوٹی سی بات، یہ مان جائیں کہ معیشت میں جو گراوٹ پیدا ہوئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں،
IMF नाराज اور हो اس کے गया, بعد वर्ल्ड बैंक PDM नाराज हो गया, اس کے بعد PDM کے میں بھی ٹھیک, اور وہ ابھی بہتر, ہاں ٹھیک وہ ہے، ابھی تو یہ بہتری آئی ہے, مان جائیں. ڈیفالٹ سے ہماری بچت ہو گئی ہے. سر 2 منٹ دیں گے آپ, اب بولنا نہیں آپ نے, دیکھیں نا سینئر ہے, میں کہتا ہوں اب میری گستاخی نہ ہو جائے. اب سنیں ذرا, آپ کس حکومت کی بات کر رہے ہیں جو ہر ملک میں پہنچ رہا ہے, اور وہ جیسے وہ پہلے بندہ کو سمجھ آئی تھی چائنا میں کیا ہوا ان کے ساتھ, ترکی میں کیا ہوا, امریکہ میں کیا ہوا, سعودیہ میں کیا ہوا, اور یہ دیکھیں کیا ہوا آپ بتائیں. سعودیہ نے جو عمران خان کے ساتھ کیا تھا, کیا امریکہ میں جہاز بھیج کے اور وہاں سے پھر. پاشا صاحب آپ نہ جواب دیں, باری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا آپ بتائیں. اچھا, ترکی میں جب جاتے ہیں صاحب شہباز شریف صاحب, تو وہاں پہ آموں کی بات ہو رہی ہے, یہ بھی ہے کہ نہیں, مکرنا جناب. دیکھیں میں تو ان کا ترجمان نہیں, مجھے کیا بنے ہوئے ہیں آپ ابھی, تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ترجمانی آپ کر رہے ہیں. اچھا آپ بات کریں. دوسرا یہ ہوا کہ سعودیہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, ابھی یہ چھوڑیں, یہ چائنا میں جو میڈم گئی تھی, کیا سلوک ہوا یہ بھی تو مجھے ایکسپلین کریں, مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا سلوک ہوا. عام لفظوں میں وہ صرف ان کو پتا ہے کہ کیا ہوا. میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں, جو ان کو پتا ہے وہ مجھے بھی پتا چل جائے. جو ہے نا طاقتور حلقے, وہ ان کو لے گئے تھے کسی اور مقصد کے لیے. کیا اور مقصد تھا؟ پاکستان کی پیسے مانگنے کے لیے, تو پیسے تو مل رہے ہیں. شہباز شریف انٹرنیشنل منگتا ہے, اور اس نے اقرار کیا ہے کہ مجھے مانگنے کی زیادہ صلاحیت ہے, وہ مانگ کے لے آیا پیسے, معیشت ٹھیک کر دی, قرض مل گیا. اچھا, کیا یہاں پہ کیا روٹی سستی ہو گئی ہے, کپڑا سستا ہو گیا, بجلی سستی ہو گئی, کیا اسٹیبلٹی آ گئی, بہتری تو ہوئی ہے, کہاں پہ اسٹیبلٹی ہوئی ہے, بہتری ہوئی ہے, لیکن اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے obviously. اور لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ آپ جب لیکن آج 20 روپے سنا ہے کہ وہ بجلی کا ریٹ یونٹ کا کم کر رہے ہیں, آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ریوائز ہوئے ہیں. پھر آپ کہیں آج پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کل رات بڑھی ہے. باری صاحب, عمران خان کے 44 مہینے کے دور حکومت کے اندر معیشت کا جو بٹھا بیٹھ گیا تھا نا, انہوں نے کھڑا کر دیا ہے وہ بیٹھا ہوا بٹھا, یہ مان لیں. بہتری آئی ہے. بیڑا گرک کس نے کیا تھا؟ اگر آپ اور عمران خان صاحب نے مانا ہے یہ. اچھا, سب سے پہلے تو آپ ماشاءاللہ اتنے سوجھ بوجھ والے بندے ہیں, سیاسی بندے ہیں, آپ دیکھیں نا اینکر پرسن بھی ہیں, سیاست بھی سمجھتے ہیں. اگر آپ کے ایک دوسرے پہ طنز ختم ہو گئے ہوں تو میری بات سن لینا, ابھی میں وہی, آپ دونوں کوئی جواب ہے نا, ابھی سن لیں. آپ نے تو پہلے نمبر پہ پوائنٹ پہ نہیں آ پا رہی. بات سن لیں ذرا, آپ نے یعنی کہ 44 جو منتھ ہیں وہ 44 ایئر سے ملا دیے. یہ کتنی بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. یہ پہلے آپ نے پتا آپ کتنی بڑی بات کر گئے ہیں کہ ایک بندہ ہے فرد واحد جس کا نام عمران خان ہے, اس نے قوم کو بتا دیا, اور وہاں پہ آپ اچھا سن لیں کیا بتا دیا کہ مشکل حالات میں کرونا آ گیا, آپ کو پتا پورا دنیا بند ہو گئی, اس نے کہا میں اپنا ملک بند نہیں کروں گا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس دور میں اتنا لڑنا مشکل تھا, خاص کر معیشت سے, تو اس بندے نے بتا دیا کہ حکومت ایسے. ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں تھی کہ ہم ہرڈ امیونٹی کو استعمال کرتے. یہ تو آپ کی کہنے کی بات ہے, اگر آپ اجازت دیں. نہیں ابھی اجازت نہیں ہے, ابھی سن لیں. طریقے سے عمران خان شکر ہے, آپ مان لیے. اچھا, یوز اس کو کیا گیا, اور اس کا کریڈٹ جو ہے عمران خان صاحب کی, وہ جو خاتون ڈاکٹر کیا نام ہے جو پنجاب کی, ڈاکٹر یاسمین راشد. میں نے اس پہ 2 دفعہ کالم بھی لکھا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق کرونا کی جو مینجمنٹ کی ہے, اس کے لیے سیلوٹ ہے ان کو, اس میں کوئی شک چلیں شکر ہے, مان گیا بچہ. نہیں ان کی جو اچھی باتیں ہیں, یہ سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. بس ایک ہی اچیومنٹ ہے یار, نہیں یہ بہت بڑی ہے, اس میں سارا کچھ آتا ہے. ابھی سن لینا, یہ تو شاید نہ گنوا سکیں, 2 میں گنوا دیتی ہوں, صحت کارڈ اور وہ جو ہاؤسنگ اسکیم, یہ 2 ان کے اچھے کام تھے جو مڈل کلاس. دونوں جو ہے نا اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, خود ہی سوال کرتے ہیں, خود ہی جواب دیتے ہیں, میری بھی سن لیں کچھ. اچھا, سب سے بڑی جو بات ہے نا, میں جو چیز سے مجھے خوشی ہوتی ہے, نہیں میں سوال کرتی ہوں تو آپ جواب. اب سنیں ذرا, ایک بندہ ہے, اس کا سیاست سے دور دور اس کے خاندان کا نا اس کا تعلق ہے, عمران خان کی بات کر رہا ہوں میں, تو پھر کیوں سیاست میں ابھی سن لینا یار, سنو. لیکن اب تو آپ کے لیے ہے, میرے لیے, میرے بچوں کے لیے, ہمارے فیوچر کے لیے تعلق ہے. اچھا, ہے, ہاں بالکل. اچھا, تو بات سن لیں. اس بندے کو یہ کاؤنٹ کرتے ہیں جب, اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ مانتے ہیں, اس کو تسلیم کرتے ہیں. پہلے تو کہتے تھے کہ ان کو سیاست نہیں آتی, اب اس بندے نے یہ بھی مان لیں کہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ مرکزی سیاست بن گئی. یہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وہاں پہ روز آ جاتے ہیں, پتہ نہیں کون کون معافی مانگ رہا ہے وہاں پہ, خان صاحب یہ کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہاں پہ بات رکی ہوئی ہے؟ ابھی میں بتا دیتا ہوں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ گھر جا کے گھر چلے جائیں, ہم اناؤنس کر دیں گے آپ, وہاں پہ اناؤنس کر دیں خود جا کے. یہاں پہ بات ہے, میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اچھا,
تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے, جو میرا حق بنتا ہے, میرا رائٹ ہے, اور میں جاؤں گا بائی روڈ ہی. ٹھیک, کون لوگ گئے ان کے ساتھ یہ بات پوری قوم کو پتا چل گیا, کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, مجھے تو نہیں پتا چلا. سوشل میڈیا پہ یہ پیغام چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے گئے تھے, وہ جو ان کا پرانا سٹائل ہے. ہاں, ہمارا پرانا سٹائل ہے, آپ ہمارا سٹائل ہے, آپ کا. اچھا, ان کے نام بھی ہوں گے, ان لوگوں کے نام بھی ہوں گے, ان کی پہچان بھی ہوگی, تو وہ آپ دے دیں تو ہم آپ کی بات میں بلیو کر لیں گے, کیونکہ جنہوں نے ہمارے آج 19 بندے چھوڑ دیے ہیں وہ والے. اچھا, ویسے میڈم ایک بات ہے, میں باری صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ نہیں, مجھے سپورٹ نہ کریں آپ, ترجمہ نہیں کریں. عمران خان صاحب سے بلہ بھی چھن گیا تھا, بہت مشکلات تھیں, اس کے باوجود فیبروری 2024 کے اندر 1,86,00,000 ووٹ عمران خان صاحب کو ملے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی اور اضافہ میری پوری بات سن لینا. اور سب سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیے, لیکن یہ پاپولر ووٹ ان کے تھے, لیکن وہ ان پاپولر ووٹس کو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, برے فیصلوں کی وجہ سے الیکٹورل ووٹ میں تبدیل نہیں کر سکے, جبکہ مسلم لیگ نون نے 1,40,00,000 سے زائد ووٹ لیے اور اپنی پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے انہوں نے اپنے پاپولر ووٹ کو الیکٹورل ووٹ میں کنورٹ کیا, اور اس کے بعد دوسرے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے تو اپنی حکومت بنائی. حالانکہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو یہ دعوت دی تھی کہ آپ حکومت بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ایک سیاسی انہوں نے فیصلہ کیا. عمران خان صاحب نے حقارت سے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. حالانکہ اگر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے اندر ایک رتی برابر بھی سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی تو آج مرکز کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی. اچھا, یہ آپ کی بات ہو گئی. اب مجھے اپریشیٹ کر دیں, میں نے اتنی باتیں آپ چلیں اپریشیٹ کر دی ہیں, پر آپ نے جو وہ والی بات, لیکن آپ نے سوجھ بوجھ پہ سوال اٹھا دیا نا. سوجھ بوجھ سنیں ذرا, سوجھ بوجھ میرا خیال ہے کہ اس خطے میں نہیں, پورے ورلڈ میں ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے. پورے ورلڈ میں؟ ہاں, اللہ کے فضل سے. ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں. دوسرے کون ہیں جن کو مینڈیٹ ملتا ہے؟ اچھا میڈم, آپ بھی میرا خیال ہے ان کے ساتھ ہی ہیں, سن لیا کریں پہلے. اچھا سنیں ذرا, قسم خدا کی میں سچی بات کر رہا ہوں, آن دا ریکارڈ کر رہا ہوں کہ اچھا پی ٹی آئی کے اگینسٹ کوئی بات ہو جائے نا تو وہ آپ پہ لیبلنگ کر دیں گے. اچھا فرسٹ ٹائم پہ نا, فرسٹ ٹائم نہیں, میں بات لیبلنگ. اچھا ویسے ایک بات بتا دیں کہ بات نہیں پوری ہونے دینی, قسم کھا کے ہیں, بات پوری ہونے نہیں دینی کہ پی ٹی آئی کے یہ پنجاب کے آپ نائب صدر ہیں. ہاں, شک ہے کوئی؟ نہیں, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی پنجاب کے نائب صدر ہیں, یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. جی اچھا سنیں, میرے بالکل ذہن میں ہے, ابھی سن لیں, ذہن میں ہے تو پھر سن لیا کر. اچھا, پہلی دفعہ میں اللہ کو حضرت بات کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ایز اے پریزیڈنٹ جو بندہ کمپین کر رہا ہے, الیکشن لڑا, جس کا نام ٹرمپ ہے, وہ عمران خان کا نام لے رہا ہے. کیسی مزے کی بات ہے. اپنے امریکہ میں کتنے کلپس ہیں, وہ بھی اس سے بھی نہ انکار کر دینا ہے کہ نہیں ہے. وہ قیدی نمبر 804 بھی کہہ رہا ہے, 47 بھی کہہ رہا ہے, پھر وہ کہتا ہے مائی بیسٹ فرینڈ عمران خان. یہی باتیں وہ نواز شریف کے بارے میں بھی کہتا رہا ہے. سنیں, مجھے بتائیں, میں نے دیکھا جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پچھلی دفعہ جب اس جیتا کی تھا, کمپین چلی تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا, میں اپنے ایک ذہن سے اچھا بات باری کر رہا ہوں. صاحب میرا ایک سوال ہے, ایک سیکنڈ, یہ جو ابھی پاشا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 20 جنوری کا ویٹ ہو رہا ہے, پڑے ہیں خود ہی ہے. ہاں 20 جنوری کا ویٹ ہو رہا ہے, اور جو ٹرمپ ہے ان سے آپ کو امیدیں ہیں, کیا واقعتاً آپ کو سیریسلی یہ امیدیں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئے گی, تو خان صاحب باہر ہوں گے؟ نہیں آپ بتائیں, میں پاشا صاحب کو نہیں بولنے دے رہی ہوں. آپ نا بات سنیں, خان صاحب جو ہے نا وہ شروع سے کیا کہتے رہے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں, دوستی کریں گے. غلامی نہیں کریں گے, دوستی کریں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا, اب دوستی پہ آ گیا ہے. اللہ کی فضل سے پاکستان اب دوستی کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے, فرینڈز کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے. وہ کیوں ہوا؟ تو سینکشنز کیوں لگ رہی ہیں؟ سنیں ذرا, سن لیں. جو خان صاحب کا جو اللہ پہ تقوی ہے, ٹھیک ہے, قوم کے لیے لڑ رہا ہے, قوم کو انہوں نے مایوس نہیں کیا. اور پاشا صاحب ایک اور بات کر دوں میں, 827 امیدوار تھے ہمارے, تو کسی کا سیم نشان نہیں تھا, سمبل نہیں تھا کسی کا. میں نے تو کہا وہ آپ کو کریڈٹ دے دیا نا, وہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. آپ نے اچھا جب میں کوئی بات سنیں, بات تو کرنے دیتے نہیں, اکثریت حاصل کر لی, آپ کو سنیں نا, کریڈٹ دے میں دیا. وہی بات کر رہا ہوں. سنیں, 827 لوگ تھے جو ہم ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ٹرمپ پہ وہی پہ آ رہا ہوں میں. تو وہاں پہ جو امیدوار ہیں ان کے سمبلز, انتخابی نشان مختلف ہیں.
تو اب مزے کی بات ہے کہ زیادہ جو ہمارا 50 یا 60 لوگ ہیں وہ ان پڑھ ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے؟ جی جی میں نے پوری اسٹڈی کی ہوئی ہے. سنیں ذرا، ویسے تو سارے لوگ ان پڑھ ہیں، سنیں ذرا، ڈگری ہونے سے پڑھا لکھا نہیں ہوتا. سر جی آپ کے سارے لوگ ان پڑھ ہیں. ہم آگے بات ٹرمپ والی بات پوچھیں ان سے ذرا. اور ٹرمپ والی بات پہ آؤں 20 گا تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں یہ کہ ٹرمپ آئے گی چھڑائے گی. یہ آپ کی سوچ ہے نا، ہماری سوچ نہیں. اچھا تو ہوا نہیں، آپ کی سوچ نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں. ٹرمپ کی یاری دوستی کا کیا؟ میں یہی تو آپ سے بات پوچھ رہی ہوں کہ جو پاشا صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ بری بات ہے. اچھا پاشا صاحب میرے دوست ہیں تو میں ان سے امیدیں مان لوں، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ تو اس کا مطلب پھر ہم تو وہی چیز پہ چلے ہیں کہ رول آف لا چاہیے، قانون کی بالادستی چاہیے، آزاد پاکستان چاہیے، آزاد خود مختار، اچھا آزاد ہماری خارجہ پالیسی. اگر عمران خان کو بات مان لے گا تو پھر اس کا بیانیہ کہاں پہ گیا؟ اچھا یعنی دوستی میں وہ مداخلت کر سکتے ہیں ہمارے انٹرنل معاملات میں؟ نو خان کبھی بھی نہیں. تو یہ ہمارا انٹرنل معاملہ نہیں ہے؟ سنیں نا، کس نے کہا انٹرنل کر رہے ہیں؟ وہ کس نے کہا؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا ہے قیدی نمبر فلانا. تو کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ چلائے گا. وہ میں بھائی جان آپ نے بری بات ہونے دیتے نہیں، کوئی سمجھنے والی بات تو سمجھتے نہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر خان صاحب کے جو اوورسیز ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ووٹ کیش کیے اس بندے نے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ وہاں پہ ہمارے، آپ کو پتہ ہے کوئی، مجھے پکا اندازہ نہیں ہے، آپ کو شاید پتہ ہو کہ کوئی جو ہے نا 25 لاکھ کے قریب جو ہے نا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ہے وہاں پہ. اور سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہی ہیں. جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سارے عمران خان کے ہیں. بالکل 100% میں. اچھا وہ ایک رپورٹ میڈم آئی ہے بڑی، میں آپ کو وہ مجھے بھی پڑھانا ذرا، میں ایک بتا دوں آپ کو. اچھا ترجمانی عمران خان صاحب نے جو یہ سول نافرمانی کی کال دی تھی اور کہا تھا کہ پیسے نہ بھیجو، تو وہ 11 مہینے کی ریمیٹنس میں پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ برطانیہ سے کتنے پیسے آتے ہیں پاکستان کی، ایکسپیٹریٹ پاکستانی بھیجتے ہیں. سب سے زیادہ جو ریمیٹنس ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای سے آتی ہے اور سب سے کم برطانیہ سے آتی ہے. اور یہ 11 مہینے میں 23% جو ریمیٹنس ہے ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کی وہ بڑھ گئی ہے. اچھا آپ تو عمران خان صاحب کی یہ جو کال ہے اس کا اثر بھی دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے. کال کے بعد اثر کیوں نہیں ہوا؟ جی کوئی اثر ہونا بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کا ہی بنائیے، آپ پہ خود ہی سوال خود ہی جواب. میں پھر مجھے کیوں بلایا گیا؟ میں سنے نا ذرا یار، سنتے تو ہے نہیں آپ شروع میں. چلو جی میں، اچھا آپ کل جو پروگرام ہے نا اس میں دیکھتا ہوں آپ کو. اچھا سنیں ذرا، وہ تمہارے بھائی جان بات، آپ رپورٹ کون بنا رہا ہے؟ جی کون رپورٹ بنا رہا ہے؟ کس کی؟ کون رپورٹیں بنا رہا ہے؟ یہ مجھے بھی دکھانا نا ذرا. خود ہی رپورٹیں بنا رہے ہیں یار. ورلڈ بینک میں دیکھوں گا نا کل، پھر آپ ایویں کریے. اچھا ٹرمپ کا بتائیں نا. ٹرمپ کا میں نے آ کے 20 کو چھڑا رہے ہیں عمران خان کو. بالکل نہیں ایسا ہوگا، کیونکہ وہ تو انکار کر رہے ہیں. وہ بات سنیں، آپ کے پاس کیس کون سے ہیں مجھے یہ بتائیں. کیس تو سارے دم توڑ گئے سارے 200 کے. اچھا یہ بھی ریکارڈ کی بات رپورٹ کر لینا کہ سب سے زیادہ جو ہے پوری دنیا میں عمران خان کے اوپر کیس ہوئے ہیں، یہ بھی کہہ لینا. یہ نہیں رپورٹ آئی آپ کے پاس؟ سب سے زیادہ کرے گا. اچھا جو جرم کرے گا اسی پہ کیس بنے گا نا. آپ نے جو یہ نااہل حکومت، جو نااہلوں کا ٹولہ ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، کاش یہ کوئی کام کرتے، کوئی قانون پہ کام کر لیتے، کوئی اپنا ویژن بتاتے قوم کو، کوئی اپنا کوئی جیسے انہوں نے بڑی بڑی چیزیں کی تھی، وہ جیسے وہ شعبہ. اچھا اگر اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں نا. اگر ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ جلدی رہا ہو جائیں گے 1-1.5 مہینے کے اندر اندر، جیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. چلیں ایک سیکنڈ پاشا صاحب، اگر وہ رہا ہو جائیں گے تو آپ کی جو پارٹی ہے اس نے پیچھے اتنا پلان کیا ہوا ہے، اتنا ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ یہ جو ساری سچویشنز ہیں، یہ جو اس وقت پاکستان کو درپیش مسائل ہیں، ان سے نکالا جا سکے. کیونکہ اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ لڑائی یہی ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ خان صاحب کو نکالنا کیسے ہے، اور جو ہے وہ کیا معاملات کس طرح سے کر کے کر رہے ہیں، جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں اور اس میں بھی ایک تضاد کی کیفیت ہے. کیا آپ نے، آپ کی جو پارٹی ہے اس نے یہ اس میں ہوم ورک کیا؟ ایسے کر رہے ہیں جیسے ہم بھیک مانگ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے. یہ آپ نے کسی کے چلیں میرے آپ اپنے لیے ایک اور وکیل مفت آپ لفظ نکال لیں تو وہ ایک اور بات ہے. یہ میں نے بات نہیں کی، آپ میری بات کا جواب دیں کہ آپ کا ہوم ورک مکمل ہے. اگر ہم یہ سپوز بھی کر لیں آپ کے اس دعوے کو کہ خان صاحب آئیں گے اور خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے آتے ساتھ ہی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہوم ورک پورا ہے کہ آپ کو جو ہے وزیر اعظم کی سیٹ دی جائے؟ سنیں ذرا، 80% خان صاحب کے ساتھ ہے قوم، عوام ان کے عوامی مینڈیٹ ہے ان کے پاس.
تو کون ان کو روک مینڈیٹ ہونے سے کیا سن لیا کریں. اچھا بات سن لیا کریں آپ. ماشاءاللہ آپ بھی کافی بول رہی ہیں, سن لیں پورا, سنا بھی تو کریں نا. میں ہمیشہ سنتی ہوں, لیکن آپ لوگ بات ایسے کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد کہ آپ کے پاس ہوم ورک ہے یا وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے کی تھی. ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس کا جو کپتان ہے عمران خان, وہ اللہ کے علاوہ کسی پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا. یہ تو ایک پہلے نوٹ کر لیں چیز. میری آج آن دا ریکارڈ چیزیں رکھ لینی ہے, پھر بولنی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, مذہبی کارڈ نہ کھیلیں. آپ مجھے بتائیں حل ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل حل. میں وہی بات کرنا چاہتا, پوری بات حل بتائیں. حل میں خود ہی پوائنٹ بات کرتی ہوں. صحت پہ پہلے کام ہوگا, وہ آلریڈی ہو بھی رہا ہے. خان صاحب نے بہت کام اس پہ کیا ہے. دوسرے نمبر پہ تعلیم پہ کام ہوگا. تیسرے نمبر پہ جو ہماری اکانومی ہے نا, مجھے 100% کیا کام ہوگا؟ لنگر کھانے بنیں گے, کٹے کھانے بنیں گے, مرغی کھانے کھلیں گے, یہ ہوگا نا جی. بتائیں نا, میں ہیلپ کر رہا ہوں. لنگر کھانا بنانا بری بات ہے؟ نہیں اچھی بات ہے, بری بات ہے. لنگر کھانے, کٹے کھانے, مرغی کھانے, کٹے والے یہ بھی کر رہے ہیں, جو آپ کی حکومت ہے وہ بھی کر رہی ہے کٹے کھانے. میرا خیال نولی کا جو ویسا مجھے پتا چل گیا کہ پکے کٹر پٹواری ہیں آپ. اچھا, یہ سارا میڈم انشاءاللہ تعالی سارا کچھ ہوگا. اور مزے کی بات ہے کہ ہماری جو سارا کچھ کیا ہوگا, سارے ترقی ہوگی یہاں پہ. دوسرے نمبر پہ جو خان صاحب 2018 والی وہی 44 مہینے میں جو ہوئی ہے. اچھا, بندہ کچھ سیکھتا ہے غلطیوں سے, یہ تو مانتے ہیں. ہاں, یہ میں یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے سیکھا ہے, ہوم ورک مکمل کیا ہے؟ بالکل سیکھا ہے. ہمارا جو آنے والا نظام ہے وہ بہت بہتر ہوگا. اور میرا خیال ہے اس ملک نے جو ترقی کرنی ہے وہ خان صاحب کی زیر سرپرستی کرنی ہے. انہوں نے انشاءاللہ تعالی جو پروگرام بنائے ہیں, میں نے ایک دن سنا بھی ہے خان صاحب کو کہ انہوں نے سب سے پہلے ان کا فوکس ہے اکانومی پہ. اکانومی پہ بہت کام کریں گے. اور یہ جو آنے والا کیا کام کریں گے یہ آپ نہیں پوچھتے ان سے؟ یہ ڈسکس نہیں ہوتا کہ کیا کیا کام ہوگا؟ ابھی آپ نے پہلے خود ہی تو کہہ دیا کہ رہائی والا فوکس آپ کا, تو وہ ابھی تو ہمارا یہ معاملہ ہے. دوسرے نمبر ابھی یہ معاملہ ہے, تو پھر ہوم ورک ہوگا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وزیر اعظم بن جائیں گے. میدان میں آئیں گے تو سارا کچھ انشاءاللہ. میں اگر یعنی میدان میں آئیں گے تو اس کے بعد سوچیں گے اس پر. نہیں سوچیں گے نہیں, سوچ کا کھانا خالی ہے, ہمارا پلان ہے. سوچ کا کھانا خالی ہے. ایک منٹ میں اگر اجازت دیں, دیکھیں ٹرمپ امریکی گورنمنٹ جو ہے یہ دباؤ ڈالے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, لیکن پاکستان کی ریاست جو ہے وہ یہ نولی کی ترجمانی ہو رہی ہے. اچھا ایک سیکنڈ, یہ پاکستان کی ریاست جو ہے یہ بالکل اس کو, اور مثالیں موجود ہیں کہ یہ قومی مجرم ہے عمران خان, اس کو کسی کے دباؤ پر چھوڑا نہیں جائے گا. اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ سیاسی تاریخ کے طالب علم کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ ٹائم فش ہوگا. یہ مذاکرات نہ سنجیدہ پی ٹی آئی ہے اور نہ یہ حکومت ہے, یہ مذاکرات کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. تو آپ تو پہلے کہہ سنجیدہ ہی پڑے ہیں. میں نے کب کہا, میرا تو موقع بھی یہ ہے کہ نہ حکومت سنجیدہ ہے نہ عمران خان سنجیدہ. میرا سوال ہی پہلا یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریق سنجیدہ نہیں. اب آپ کیا موقع بھی یہ ہے, وہ تو آپ نے کہا تھا کہ اب وہ ہمیں سنجیدہ لگ رہے ہیں, تو اب ہم سنجیدہ ہونے کی کوشش کریں گے. اچھا اب سن لیں, آپ فریقین کس کو کہتے ہیں؟ اچھا وقت کم ہے, اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتائیے گا. ہاں, پہلے نمبر پہ ایک نوٹ کر لیں چیز, یہ جو ہے نا یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہے, یہ تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں فریق. یہ تو مذاکرات کیوں کر رہے ہیں پھر؟ یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو مانتے نہیں ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں. یار خدا کا نام ہے, سن لے یار, پایا صاحب سن لے جی. یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, وہ لہذا بات آپ مجبور ہیں, میں سیدھی بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ کو پتا ہے, یہ پتا ہے, تو جو یہ پیچھے والا ہے سسٹم, آپ یعنی پھر وہی کہہ رہے ہیں نا کہ مذاکرات جو ہیں اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے چاہیے تھے, لیکن اس وقت آپ کی مجبوری ہے کہ آپ سیاستدانوں کے ساتھ مجبوری میں مذاکرات کر رہے ہیں, لیکن اصل میں مذاکرات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے چاہیے تھے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے اور سیاستدانوں کو ملک کو سنبھالنا چاہیے, یہ آپ کا میجر پوائنٹ ہے جس پہ آپ اب لڑ رہے ہیں. لیکن آپ ابھی اس بات سے ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ بات ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ سیاست کا بول بالا ہو پاکستان میں تو سیاستدانوں کو مضبوط کرنا ہوگا. یہ آج کا میسج ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ.